تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ۔ کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اب یہاں مجھے ان لوگوں کی خبر لینی چاہیے جو اپنے آپ کو رسول کے برابر سمجھتے ہیں۔ ارے تم پیدا کب ہوئے، آج بڑے کیسے ہوئے، تمہاری زندگی کی سیرت، تمہارا حلیہ سب کو بتاؤ، لوگ کراہت سے بھاگ جائیں گے۔ تم اگر کسی کو پسینہ سنگھاؤ بیوی چھوڑ کر بھاگ جائے، اور تم اپنا لعاب تھوک کہیں ڈالو تو کھانا بے برکت ہو جائے، بلکہ میں کہوں جو کھا لے اس کو زہر چڑھ جائے، اور تم کہتے ہو رسول پاک امتی کے برابر ہو سکتے ہیں۔ نادانو، حضور سے برابری کرنے کی بات کرتے ہو تو ذرا اپنے جسم کو دکھاؤ، کیا تمہارے جسموں پر مکھی اور مچھر نہیں بیٹھتے؟ مچھر دانی لگاتے ہو پھر بھی گھس کر آتے ہیں اور کاٹتے بھی ہیں، اور تم جسم ناز رسول کی برابری کی بات کرتے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر عضو کو کمال تک اللہ نے پہنچایا ہے، تم تو پورے جسم ناز کی بات تو چھوڑو، میرے آقا کے ناخن پاک کے کٹے ہوئے ایک ٹکڑے کی برابری پوری امت نہیں کر سکتی۔ یہ تو حضور پاک کی بات ہے۔ آؤ صحابہ کی بات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا صحابی اگر جو کے دانے کے برابر خیرات کر دے، جو کے دانے کے برابر خیرات کر دے، اور پوری امت احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، میرے آقا فرماتے میرے صحابی کی خیرات کے برابر امت کی خیرات نہیں ہو سکتی۔ جب تم صحابی تک نہیں پہنچ سکتے، رسول پاک کی بات کیسے سوچ لیا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ، یہ باتیں ہیں اس لیے مجھے آج کہنی پڑ رہی، اور کہی ہوئی نہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی بھی ہیں۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، کیا کبھی امتی عمل کرتے کرتے نبی تک پہنچ سکتا ہے؟ لوگوں نے لکھا ہے، کتابوں میں موجود ہے، امتی عمل کرتے کرتے نبی کے برابر ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، منبر پر 3 ہی زینے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیسرے زینے پر تھے، اور صدیق اکبر کے زمانے میں دوسرے زینے پر وہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، حضرت عمر کے زمانے میں پہلے زینے پر خطبہ دینے لگے، اب حضرت عثمان کا زمانہ ہے، اب کہاں اتریں گے تو ختم ہو گئے، وہ پھر تیسرے زینے پر چڑھ گئے، کہاں پر؟ تیسرے پر۔ لوگوں نے بعد میں خطبہ دینے کے بعد حضرت عثمان سے پوچھا صحابی رسول کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ میں بھی عقیدہ کیا چلتا تھا اس زمانے میں؟ سنو، صحابہ نے پوچھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر دوسرے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، حضرت عمر نیچے پہلے والے زینے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اب آپ کے زمانے میں آپ پھر تیسرے پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عثمان نے کیا پیارا جواب دیا، کہتے ہیں اگر دوسرے پر کھڑا ہوتا تو لوگ یہ سوچ سکتے ابوبکر کی برابری کر رہا ہے، پہلے پر کھڑا ہوتا تو لوگ یہ کہتے کہ عمر کی برابری کر رہا ہے، میں وہاں کھڑا ہو گیا جہاں صحابہ کا تصور ہی نہیں آتا، صحابہ کا تصور ہی نہیں ہوتا کہ کوئی نبی کی برابری کر سکتا ہے، صدیق کی برابری کا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، عمر کی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ میرا سچا رہبر پیر ہی راہ دکھائے، پیر ہی میرا سچا رہبر پیر ہی راہ دکھائے۔